ناظرین، گرداب میں ہم آج انسانوں کے اوپر جنوں کا آ جانا اور ان کو چمٹ جانا، اس پورے فینومینا کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ایک اور کہانی آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ شہریار احمد ہیں جو کہ ایک نوجوان ہیں. شہریار، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ جی السلام علیکم، میرا نام شہریار احمد ہے اور میں انجینئرنگ کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہوں. آج سے تقریباً 3 سال پہلے جب میں اپنے فرسٹ پروف کے ایگزام دیے تو اس میں کچھ نامصائب حالات کی وجہ سے میں فیل ہو گیا. بہرحال کیونکہ میرا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا رہا تھا، میں گھر والوں کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ مجھے اپنی بے عزتی ہونے کا بہت زیادہ خطرہ تھا، اور دوستوں نے بھی کچھ ایسا ہی مجھے ریئیکشن دیا تھا کہ میں نہ بتا سکا. اس وجہ سے کچھ چڑچڑاپن، کچھ غصہ، کچھ ایجیٹیشن کی ایک کیفیت میرے میں ہر وقت رہنا شروع ہو گئی، اور گھر والوں کے لیے یہ چیز کافی پریشان کن تھی. ان کو مارتے تھے آپ گھر والوں کو؟ جی اس طرح آہستہ آہستہ یہاں تک صورتحال پہنچ گئی کہ میں نے اپنے کمرے کی چیزیں توڑنا شروع کر دیں. کھانا مجھے دیا جاتا تھا، میں پلیٹیں پھینک دیتا تھا. مجھے گھر والے فوراً آپ کو پھر کہاں لے گئے؟ ہر وقت ہیجانی کیفیت میرے میں رہتی تھی. کچھ عرصہ وہ برداشت کرتے رہے، پھر وہ مجھے محلے کے جو ہمارے مولوی صاحب سے جو ہمیں قرآن بھی پڑھاتے رہے ان کے پاس لے گئے. انہوں نے کچھ عرصہ مجھے دم کیا جس سے مجھے کچھ واقعی فائدہ بھی محسوس ہوا، شاید اس لیے کہ ایک تاثیر تو اللہ کے کلام میں ہے. اللہ کے کلام میں ہے بالکل. لیکن بہرحال یہ صورتحال چند ہی دن میں واپس آ گئی. اس کے بعد چند مشوروں کے بعد اور میرے گھر میں کام کرنے والی جو ایک خاتون تھی اسی کے کہنے پہ کہ شاید میرے پہ کوئی آسیب یا سایہ آ چکا ہے، مجھے ایک بابا جی کے پاس لے جایا گیا جو اسی کے گاؤں میں رہتے تھے. ان بابا جی نے کچھ اس طرح سے کیا کہ مجھے انہوں نے کچھ سنگھایا جس کی وجہ سے میں کچھ بیہوش سا، نیم بیہوش سا ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کافی اچھی بلی پٹائی کی، نیلا کر دیا مجھے کمر پہ مار مار کے. اور اس کے بعد میرے گھر والوں کو کہا جی کہ میں ان کا علاج کر دیا ہے اور یہ اب ٹھیک ہو جائیں گے. بہرحال ان کی مار کی وجہ سے ٹھیک تو میں نہ ہوا، یہ ہوا کہ 3 4 5 دن کے لیے بستر پر پڑ گیا. اس سے گھر والوں کو بھی سمجھا کہ شاید میرا جو غصہ اور وہ ہیجانی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہو سکا. تو جب میں ایک دفعہ دوبارہ ٹھیک ہو چکا اور صحت یاب ہو گیا تو پھر میرے میں وہی غصے کی کیفیت پیدا ہو گئی. پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ الٹیمیٹلی انہی بابا جی نے یہ کہا جی کہ بہاولپور کے قریب ایک مزار ہے، وہاں پہ آپ ان کو لے جائیں. بورے والا کے قریب، سوری. وہاں مجھے لے جایا گیا اور وہاں صورتحال یہ تھی کہ مریضوں کو درختوں کے ساتھ انہوں نے باندھا ہوا تھا اور یہ کہہ کے کہ ان پہ جن ہے اور یہ خود بخود ہی ٹھیک ہوں گے. میری خوش قسمتی یہ یا اس مزار کی بدقسمتی یہ ایسا کہنا نہیں چاہیے، لیکن اس دن ڈاکٹر سعد بشیر ملک کی ایک ٹیم وہاں پہ وزٹ کے لیے گئی ہوئی تھی. جن نکالنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے؟ نہیں، یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا وہاں کرنے گئے ہوئے تھے. بہرحال انہوں نے جب مجھے دیکھا اور یہ دیکھا کہ میں ایک اچھے کپڑوں میں ملبوس اور ایک پڑھے لکھے خاندان کے ساتھ وہاں آیا ہوں، تو انہوں نے فوراً مجھے وہاں پہنچنے دینے سے پہلے میرے سے صرف انہوں نے بات چیت کرنا شروع کر دی. اس پہ ان کو کافی روکا گیا اس مزار والوں کی طرف سے بھی اور سارا کچھ، لیکن انہوں نے میرے سے کچھ بات چیت کی. انہوں نے بہرحال کسی طریقے سے، مجھے نہیں پتا کہ کس طرح، میرے خاندان والوں کو اس چیز پہ کنونس کیا کہ وہ مجھے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب سے ملوا دیں. ٹھیک، صرف ملوا دیں، باقی پھر اس کے بعد جو ان کی مرضی. اور میری بہت خوش قسمتی کہ اس دن میرے گھر والے اس بات پہ ایگری کر گئے اور مجھے تقریباً انہوں نے 15 دن کے بعد ڈاکٹر سعد بشیر سے سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی یہ ٹیم جو بورے والے کے اس مزار پہ گئی جہاں پہ سپوزٹلی پوزیسڈ لوگوں کو درختوں سے باندھ کے رکھا گیا تھا تاکہ ان کے جن نکل جائیں، اس ٹیم کے وہاں جانے کا مقصد کیا تھا؟ عمر، ہمارے ہاں بہت سے ایسے مزار ہیں جہاں پہ ذہنی مریضوں کو لایا جاتا ہے اور ان کو سنگلوں کے ساتھ درختوں سے باندھتے ہیں، اور لوگوں کا وہاں کا یقین یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ پیر صاحب ہیں ان کی دعا سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بورے والا کے پاس ایک جگہ ہے حاجی شیر، وہاں پہ ایک مزار ہے جہاں 900 سال سے ذہنی مریض لائے جاتے ہیں، اور ان بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں مرد، وہ لٹرلی درختوں کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں کئی مہینے. جی بالکل صحیح. اور ان کے خاندان والے بھی سب کچھ بیچ باچ کے وہاں کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو سنگلوں سے باندھتے ہیں جو کرائے پہ ملتے ہیں وہاں پہ. اچھا سر، ایک تو حاجی شیر ہو گیا بورے والے کے پاس، اس کے علاوہ آپ کے خیال میں اس ملک میں ایسے کتنے اور مراکز ہوں گے؟ وزیر آباد میں شاید ڈاکٹر صاحب کو پتا ہو. وزیر آباد میں ہے، حافظ آباد میں ہے، سندھ میں بہت ہیں. سندھ میں تو ایسے مزار ہیں جہاں پہ گرم لوہے سے چہرے داغے جاتے ہیں ذہنی مریضوں کے. یہ پچ لگائے جاتے ہیں، یہاں سے برین میٹر نکالا جاتا ہے تھوڑا سا. ہمارے ہاسپٹل میں کئی پیشنٹ ایسے ہیں
جن کے یہاں پر پچ لگا کے ان سے تھوڑا سا سوراخ کر کے اور پھر ان سے وہ جو کھوپڑی میں سوراخ کر کے یا اس کو کھول کے دماغ کا حصہ نکالا جاتا ہے تاکہ جن نکل جائے. اور یہ سب کچھ آج کل بھی ہو رہا ہے. آج کل بھی بالکل. خواتین حضرات آپ کے ماشاءاللہ آپ کے قرب و جوار میں دیکھیے وہاں پہ کچھ لوگ جانوروں کی طرح شاید درختوں کے ساتھ بندھے ہوں اور کچھ عورتوں یا مردوں کی کھوپڑیاں کھول کے اس میں سے انسانی دماغ باہر نکالا جا رہا ہو یا سوراخ کر کے اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہو کہ جن اس سوراخ سے باہر نکل جائے گا. اور یہ سب آپ لوگوں کے ناکوں کے نیچے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. سر آپ کی ٹیمیں جو وہاں جاتی ہیں سپوزڈلی اس لیے جاتی ہیں تاکہ مریضوں کو صحیح راستہ دکھایا جا سکے اور درختوں سے باندھنے کی بجائے علاج گاہ میں لایا جائے. جی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایک آلٹرنیٹیو سروس پرووائڈ کی جائے اور اس لیے ہم وہاں پہ کلینک سیٹ اپ کرتے ہیں, ڈاکٹرز جاتے ہیں, فری میڈیسنز جاتی ہیں اور ہم وہاں کا جو لوکل بلیف ہے اس کو شروع میں چیلنج نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کے جو پیر ہیں یا جو بھی ہیں ان کا تعاون لے کے آگے چلیں. تو بٹ یہ اٹس اے لانگ جرنی. یہاں تو اتنے مریض ہیں اور اتنی بیماری ہے کہ ہمیں تو بہت سی ٹیمز چاہیے جو. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہ جو مریض آپ کے پاس پوزیسڈ ہو کے آتے ہیں, میں پوزیشن ان لوگوں کو کہنا جن کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے جن یا پریاں یا اسیب ان پہ حاوی ہوئے, تسلط ہے ان کا, ان کی تعداد اس وقت ایک عام مینٹل ہاسپٹل میں کتنی ہے پر ڈے, پر منتھ, پر ایئر؟ ڈاکٹر صاحب ابھی تک تو کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے اس کا. رف اندازہ 50 to 60% جو میں نے آج پوچھا تھا اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو ہے 50 to 60% ہے. اب ساتھ زیادہ بہتر جان سکتے ہیں کہ جی I think it's at least 80 to 90%. 80 to 90% کے متعلق یہ خیال ہوتا ہے کہ ان پہ سایہ ہے, آسیب ہے, جن چپٹے ہوئے. ہمارے پاس تقریباً جتنے لوگ آتے ہیں 90% جو ہیں وہ یہاں سے ہو کر آتے ہیں, عاملوں سے اور جن نکالنے والوں سے. خواتین حضرات ہمارے معاشرے میں, اور آپ سب لوگ سے واقف ہیں, اور برا نہ مانیے, خدا کے لیے کبھی کبھی پروگرام اس سے بھی ہٹ کے کیے جائیں کہ آج کیا پکایا جائے اور آج کیا پہنا جائے اور آج چہرے کو کیسے پینٹ کیا جائے. ہمارے ہاں اس وقت ایک بہت بڑی تعداد کے ایسے لوگوں کی ہے جو کہ اپنے آپ کو عالم دین ظاہر کرتے ہیں, عامل ظاہر کرتے ہیں اور جن نکالنے کے ماہر مانے جاتے ہیں. ہم اس بریک کے بعد اپنے ساتھ ایک ایسے صاحب کو شامل کریں گے جن کی قرآن اور دین پہ خاص نظر ہے اور ان سے پوچھیں گے کہ ہمارا مذہب اس پورے کانسیپٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے. اسٹے ود اس.